مقالہ نمبر 77 زہد، تقوی اور معرفت خداوندی۔ فرمایا خدا کے ساتھ اسی طرح رہو گویا مخلوق کا وجود ہی نہیں، اور مخلوق کے ساتھ اس طرح رہو جیسے تمہارا نفس انقا ہے۔ چنانچہ جب تم مخلوق کے وجود کو نظر انداز کرتے ہوئے خدا کے ساتھ ہوگے تو اسے پالو گے، ہر شے سے فنائیت کا مقام حاصل کر لوگے، اور جب اپنے نفس کی خواہشات کے علی الرغم مخلوق کے ساتھ ہوگے تو عدل و انصاف اور حق تمہارے ساتھ ہوں گے، اور انجام بد سے ہر طرح محفوظ و مامون ہو جاؤ گے۔ جب تم ہر چیز کو در خلوت پر ترک کر دو گے اور خلوت میں تنہا داخل ہوگے، خلوت کی تنہائیوں میں تمہاری چشم باطن اپنے ان مونسوں کو دیکھے گی جو تمہارے چشم ظاہر سے پوشیدہ ہیں۔ وہاں تمہیں موجودات کے ماسوا کا نظارہ حاصل ہوگا، نفس تم سے دور ہو جائے گا اور تم قرب الہی اور امر خداوندی حاصل کر لوگے۔ اس حالت میں تمہارا جہل علم بن جائے گا اور بعد قرب میں تبدیل ہو جائے گا، تمہاری خاموشی ذکر کی حیثیت اختیار کر لے گی اور وحشت انس و محبت میں بدل جائے گی۔ جان لو کہ عبودیت کے مقام میں خالق اور مخلوق دو ہی ہیں۔ اگر تم خالق کو اختیار کرتے ہو تو کہہ دو کہ رب دو عالم جل و علا کے علاوہ باقی سب میرے دشمن ہیں۔ پھر حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نے قرب خداوندی کا مزہ چکھا وہی اس لذت سے واقف ہے۔ اس پر کسی نے پوچھا کہ جس شخص پر صفرا کی کڑواہٹ غالب ہے اسے شیرینی کی لذت کیسے ملے گی؟ فرمایا کوشش، قصد اور تکلف کے ساتھ خواہشات سے دور رہنے کی سعی کرنی چاہیے۔ صاحب ایمان جب نیک اعمال کرتا ہے تو اس کا نفس قلب کے محسوسات کا حامل ہو جاتا ہے، اور اس کا دل جن چیزوں کا ادراک کرتا ہے اس کا نفس بھی انہی چیزوں کے ادراک کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا دل اس کا بھید بن جاتا ہے اور بھید منقلب ہو کر فنا ہو جاتا ہے، اور فنا بقا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا حق کے دوستوں اور مخلصوں کے لیے تمام دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اے شخص مخلوق کو اپنی طبیعت سے معدوم کر دو، اس طرح تمہاری طبع انسانی طبع ملائکہ بن جائے گی۔ پھر فرشتوں کی خصوصیات سے بھی بدل کر تمہیں پہلے طریقے ہی سے ملا دیا جائے گا۔ یہ فنائیت کی حقیقت ہے۔ اس وقت تمہارا رب جو کچھ تمہیں پلانا چاہے گا پلائے گا، اور جو خاصیتیں تم میں پھولتی پھلتی دیکھنا چاہے گا کاشت کر دے گا۔ اگر تم اس مقام کے حصول کا ارادہ رکھتے ہو تو تم پر واجب ہے کہ پہلے مسلمان ہو جاؤ، پھر اطاعت و اتباع حق میں سر تسلیم خم کر دو، پھر اوامر و نواہی کا علم حاصل کرو، پھر رب کریم کا عرفان حاصل کرو، اور پھر وجود حق کے ساتھ بقا کی خواہش کرو۔ جب تمہارا وجود اسی کے لیے ہو جائے گا تو تمہارا سب کچھ اسی کی خاطر ہوگا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ زہد 1 ساعت کا کام ہے اور تقوی 2 ساعت کا، اور معرفت خداوندی دائمی عمل ہے۔